فاکوائٹر پیر کامل کی یہ کہانی ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا سامنا کرنے والے دو اہم کرداروں امامہ ہاشم اور سالار سکندر کی زندگیوں میں لے جاتی ہے۔ ایک ایسا ناول جو محبت، ایمان، قربانی اور خود کی دریافت کے گہرے پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ کہانی کا آغاز امامہ ہاشم کے تعارف سے ہوتا ہے۔ امامہ ایک مذہبی مگر سخت غیر گھرانے کی بیٹی ہے۔ اس کا خاندان روایات اور اقدار کے معاملے میں بہت حساس ہے، خاص طور پر اس کے والد جو ایک مضبوط اصولوں والے انسان ہیں۔ امامہ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں ہر فیصلہ، ہر قدم اور ہر خواہش کو مذہبی اصولوں کے دائرے میں قید کیا جاتا ہے۔ لیکن امامہ ایک مختلف سوچ کی مالک ہے۔ اس کا دل ہمیشہ اپنے خوابوں اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس کی روح کسی قید کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے اپنے خاندان سے مختلف بناتی ہے۔ امامہ کی کہانی میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے خاندان کے نظریات سے اختلاف کرتی ہے اور اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ لیتی ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہانی کے دوسرے اہم کردار سالار سکندر کی۔ سالار ایک ایسا نوجوان ہے جو بظاہر زندگی کی ہر آسائش اور ہر نعمت سے بھرپور ہے۔ وہ ذہین ہے، دولت مند ہے اور زندگی کی رنگینیوں میں گم ہے، لیکن سالار کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی بے راہ روی، غرور اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اس کے حقیقی وجود کو چھپائے رکھتا ہے۔ سالار کی شخصیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خالی پن ہے۔ یہی خالی پن اسے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہانی کے پہلے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امامہ ہاشم اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، مگر اس کی زندگی میں کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے۔ امامہ کی محبت ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو اس کے خاندان کے اصولوں اور مذہبی عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ یہ محبت امامہ کے لیے صرف جذباتی کشش نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کا آغاز بھی ہے۔ اس کے خاندان کے لیے امامہ کا یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے والدین اسے اس کی محبت کو بھول جانے اور خاندان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن امامہ ایک مضبوط دل کی مالک ہے۔ وہ اپنی محبت اور اپنے ایمان کے راستے پر چلنے کا عزم کرتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے سب کچھ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ دوسری طرف سالار کی زندگی میں بھی ایک اہم موڑ آتا ہے۔ اس کی غیر سنجیدہ اور بے فکر طبیعت اسے کئی مشکل حالات میں ڈالتی ہے۔ کہانی کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سالار ایک ایسا کام کرتا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ پہلا چپٹر نہ صرف کہانی کے کرداروں کو متعارف کرواتا ہے بلکہ ہمیں ان کی نفسیاتی حالت، ان کے خواب اور ان کی زندگی کی مشکلات کا اندازہ بھی دیتا ہے۔ یہ چپٹر قارئین کے دل میں تجسس پیدا کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ امامہ کی کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے کا حوصلہ کسی بھی مشکل کو جیت سکتا ہے۔ اور سالار کی کہانی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے چپٹر کا اختتام ہمیں اس کشمکش کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ کیا امامہ اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے گی؟ کیا وہ اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے؟ اور سالار جو بظاہر زندگی کے ہر سکون سے دور ہے، کیا اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکے گا؟ یہی سوالات پیر کامل کی کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ آئیے اس کہانی کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈوکے کینسکھس ان دونوں کرداروں کی زندگی کیسے ایک دوسرے سے جڑتی ہے۔